امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اپنے گھر کے لیے بلایا ہے۔ انسان ساری زندگی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف رخ کرتا ہے، اور اس کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جس مکان کی طرف، جس جگہ کی طرف اس نے ساری زندگی میں رخ کیا ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ مکہ کا سفر، مدینے کا سفر یہ عام سفروں کی طرح، عام ٹریول کی طرح نہیں ہے، یہ اب خدا کی طرف ہے۔ خدا آپ کو بلاتا ہے، خدا کی طرف آپ جاتے ہیں، اور یہ پیسے سے نہیں آتا، یہ قسمت سے آتا ہے اور بلاوے سے آتا ہے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے بلایا ہے کہ مدینے کی زیارت کریں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، احرام پہنیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ کہیں اپنی زبان سے۔ جب آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہاں ایک خاص لباس پہنتا ہے انسان، سفید لباس جو دنیاوی لباس سے مختلف ہے۔ یہ عام لباس اتار دیتا ہے، گناہ والا لباس اتار دیتا ہے، غلطی والا لباس اتار دیتا ہے، ایک اور لباس پہن لیتا ہے، یہ بتانے کے لیے خدایا میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں نے ظاہری طور پر یہ لباس اتار دیا ہے، اب مجھے توفیق دے کہ میں جو روحانی لباس ہے وہ بھی تبدیل کر سکوں، برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکوں، غیبت چھوڑ دوں، جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، کسی سے حسد کرنا چھوڑ دوں۔ جب آپ لباس پہنتے ہیں سفید نا، تو وہ لباس کفن کی طرح ہوتا ہے، یعنی آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں ایک نئے لباس کے ساتھ، ایک انوکھے لباس کے ساتھ، ایک انوکھے انداز سے۔ خدایا میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں، تو نے بلایا ہے، تو کتنا کریم ہے، میں مانگتا تھا تجھ سے یہاں بیٹھ کر، تو نے کہا کہ میرا بندہ آ جائے میرے پاس، میں وہاں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو ایک آدمی روڈ پر آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے نا، آپ اسے کہتے ہیں نہیں آؤ میرے گھر چلو میں تمہیں وہاں دوں گا۔ ایک تو اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، دوسرا زیادہ دینا چاہتے ہیں، اچھی چیز دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے دعا کی، آپ نے مانگا، خدا نے اپنے گھر میں بلا دیا۔ بس یہ عمرے کو معمولی نہ سمجھیں، یہ خاص آپ کی دعوت ہے، خاص طریقے سے آپ کو خدا نے بلایا ہے، اور جب خدا نے خاص طریقے سے بلایا تو خاص اہتمام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ عمرہ مسجد شجرہ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ مدینے میں جائیں گے، جنت البقیع کی زیارت کریں گے، مسجد نبوی کی زیارت کریں گے، احد کی زیارت کریں گے، مسجد قباء کی زیارت کریں گے، مسجد ذو قبلتین کی زیارت کریں گے، امام حسن کے باغ کی زیارت کریں گے، پھر اس کے بعد آپ جائیں گے مکہ کی طرف۔ تو مکہ جانے سے پہلے راستے میں مسجد شجرہ، وہاں آپ نے احرام باندھنا۔ عمرے کے 7 ارکان ہیں، 7 ارکان، 7 عمل ہیں عمرے کے۔ احرام ہے، طواف ہے، نماز طواف ہے، سعی صفا اور مروہ کے درمیان، تکسیر ہے، طواف النساء ہے، نماز طواف النساء۔ سب سے پہلا عمل احرام ہے، احرام آپ نے ماننا ہے، اور احرام میں 4 شرطیں تب احرام مکمل ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسجد شجرہ میں آپ ہوں، میقات میں۔ دوسری، مردوں کے لیے کہ خاص لباس پہنے، عورتیں کوئی لباس بھی پہن سکتی ہیں، بہتر سفید پہنے۔ تیسرا یہ ہے کہ نیت کریں، نیت نہیں ہوگی تو عمرہ آپ کا نہیں ہوگا۔ نیت آپ اس طرح کریں گے کہ احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں واسطے عمرہ، مستحب قربۃ اللہ۔ جب تک آپ نے احرام نہیں باندھا عمرہ آپ کا مستحب ہے، لیکن اس کے بعد کے عمل آپ کے لیے واجب ہو جائیں گے، کیونکہ جب احرام باندھ لیتے ہیں پھر عمرے کو مکمل کرنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ نیت کرنی ہے، نیت کے ساتھ پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خدایا میں آ گیا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، میں حاضر ہوں، میں ایک مجرم کی طرح، ایک گناہگار کی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میں نے مان لیے میں نے خطائیں کی ہیں، لیکن میری خطائیں تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہیں۔ اور پھر وہاں پر جب آپ نیت کر رہے ہیں کہ اللہم لبیک کہیں گے تو مرد حضرات تاکہ علامت کے طور پر اپنے جو اوپر والی چادر ہوگی اس کو ادھر یہاں ڈالیں گے،
اور خواتین بھی مکنے کو تھوڑا اس طرف کر لیں تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ اس کی نیت باندھ لی. اب آپ محرم ہو گئے ہیں, احرام پہن لیے, اب کچھ چیزیں آپ کے لیے منع ہو گئی, وہ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ جو ہے تقصیر نہیں کرتے, بال نہیں کاٹتے. کون سے کام منع ہے؟ آپ جو ہے وہ بدن پر تیل نہیں لگا سکتے, بدن کو خارش نہیں کر سکتے, مچھر کو نہیں مار سکتے, آئینہ نہیں دیکھ سکتے, آپ خوشبو نہیں لگا سکتے, چوڑیاں نہیں پہن سکتے, آپ سائے کے نیچے نہیں چل سکتے. مرد حضرات اپنے سر پر پردہ نہیں ڈال سکتے, کوئی کپڑا نہیں ڈال سکتے. عورتیں چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی. مرد حضرات جوتے نہیں پہن سکتے جیسے اوپر والے جو اوپر سے بند ہو. شکار نہیں کر سکتے, ظاہر شکار کے لیے یہ نہیں ہم, لیکن یہ گنا جاتا اس کو بھی, ٹھیک ہے. فخر نہیں کر سکتے. ہوتا ہے نا جہاں سفر میں کر رہے ہیں, یہ میرا جو ہے والد صاحب اتنا بڑا ہے, میری بہن جو میرے بھائی جو ہے وہ اتنا فروٹ روزانہ لاتا ہے, یہ کرتا ہے, بچوں کو اتنا کھلاتا ہے, یہ فخر وہاں بیان نہیں کر سکتے, منع ہے. وہاں عاجزی ہے, وہاں سارے برابر ہیں, سب نے ایک جیسے لباس پہن لیے, بندے خدا کے ذکر کرنا ہے. اور مکہ تک, جب مکے کی دیواریں آپ کو نظر نہ آئے اس وقت تک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, میرے ساتھ پڑھیں, اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. امام زین العابدین نے بہت زیادہ پیدل حج کیے ہیں, بہت زیادہ عمرے کیے ہیں. جب بھی احرام مانگتے تو اللہم لبیک کہتے, رک جاتے تھے. راوی کہتے میں نے سوال کیا مولا کیوں نہیں کہتے, فرمانے لگے میں ڈرتا ہوں کہیں میں کہوں لبیک وہاں سے آواز آئے تیری حاضری قبول نہیں. جب احرام آپ نے باندھ لیا, سفید لباس آپ نے پہن لیا ہے, خاص انداز میں آپ چل رہے ہیں, فخر آپ نہیں کر سکتے, اس میں بحث نہیں کر سکتے, لڑائی نہیں کر سکتے, جھگڑا نہیں کر سکتے کہ میری سیٹ ہے تم کیوں بیٹھ گئے ہو میری سیٹ پر, میں نے آگے بیٹھنا تھا, میں نے پیچھے بیٹھنا تھا. نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. کریں گے تو آپ کا عمرہ باطل ہو جائے گا, آپ کے عمرے میں فرق آ جائے گا, آپ گناہگار ہو جائیں گے. اور پھر وہاں پر کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, یہ آدمی یہ کیسا میرے آگے بیٹھ گیا ہے, یہ میرے پیچھے بیٹھ گیا ہے. اور بدبو آئے تو ناک کو پکڑ نہیں سکتے. آپ نے وہاں عاجزی کرنی ہے, سمپل. یہ ایک نمونہ ہے خدا کی بارگاہ میں, خدایا میں عاجز بندہ ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے دعوت دی ہے, تو نے بلا لی ہے, اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے بلایا ہے. اور تو ہے نہیں ایسا کہ بلائے اور پھر مجھے خالی ہاتھ پلٹا دے. عمرے میں جا رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے بڑا کہ آپ خالی ہاتھ نہ پلٹے, کچھ لے کر وہاں سے پلٹے, حاصل کر کے پلٹے. اور ممکن ہے کہ آئندہ دوبارہ آپ کو فرصت نہ ملے, دوبارہ چانس نہ ملے آپ کو کہ عمرے پر جا سکیں, دوبارہ یہ موقع نہ ملے. اگر ملے بھی تو اس طرح شاید نہ ملے. اب آپ نے احرام باندھ لیے, ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. اور آپ ہوٹل میں جائیں گے, مدینہ سے مکہ کا 6 گھنٹے کا راستہ ہے. راستے میں بس میں ساری چیز کا احتیاط کرنا ہے, آئینہ کا احتیاط کرنی ہے, خوشبو کی آپ نے احتیاط کرنی ہے, ناک کو نہیں پکڑنا, کسی سے بری نیت نہیں رکھنی, کسی کو جو ہے برا نہیں سمجھنا. یہ خلوص نیت سے ذکر کرتے ہوئے جب آپ ہوٹل پہنچیں گے, سامان وہاں رکھیں گے, اگر ممکن ہو تو اسی وقت آپ کو طواف کے لیے لے جایا جائے گا. اب دوسرا رکن جو ہے عمرے کا طواف ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ رکن ہے. اور عمرے کا مرکز طواف ہے. جس طرح نماز کا مرکز کیا سجدہ ہے, عمرے کا مرکز طواف. طواف میں 7 چکر ضروری ہیں, 7 چکر مکمل ہوں گے تو اسے طواف کہتے ہیں, اس سے کم ہو تو طواف نہیں. اور ہر چکر کو شوط کہتے ہیں. اور یہ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود سے پر ختم ہوتا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا حجر اسود سے پہلے شروع کریں احتیاطی طور پر, اور جب ختم کریں تو حجر اسود سے تھوڑا بعد میں ختم کریں تاکہ اس میں خلل نہ آئے, مکمل ہو جائے. اور حجر اسود پر جب بھی پہنچے تو مستحب ہے کہ سلام کریں وہاں. آپ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر. طواف میں شرط ہے وضو ہونا, وضو کے بغیر طواف نہیں ہوتا.
طواف کرنے کے لیے وضو کریں اور ایک آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے طواف کے دوران، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر 3 چکروں سے پہلے وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر کے نئے سرے سے طواف کرے گا، 3 چکروں کے بعد ٹوٹتا ہے تو وضو کر کے جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے آگے جو ہے بڑھائے گا۔ اور طواف میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے بڑی جو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے طواف کرتے ہوئے اپنا بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف رکھنا۔ اگر آپ پھیر دیا تو طواف باطل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر 2 چیزوں کا خیال رکھیں، ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ طواف کے دوران آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار کو نہیں چومنا، اس میں 2 اشکال لازم آ جائیں گے، ایک کہ آپ کا طواف خراب ہو جائے گا، کندھا ادھر پھر جائے گا اس طرف، طواف ٹوٹ جائے گا، دوسرا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کے طواف میں خلل آ جائے گا۔ اور پھر طواف نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہجر اسماعیل کے باہر سے کرنا ہے۔ آپ چھوٹی سی دیوار دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے قریب، اسے کہتے ہیں ہجر اسماعیل، اس سے باہر طواف کرنا ہے۔ اور طواف میں کوشش کریں گروپ کے ساتھ رہیں، ذکر پڑھیں، دعائیں پڑھیں، خدا کو یاد کریں، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعا کریں، تاکہ آپ کا جو طواف رکن ہے وہ صحیح طرح جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اور پھر طواف میں ضروری ہے کہ یہ 7 چکر پہ در پہ ہوں، اس میں وقفہ نہ ہو، پر شتل سے ہو، اس میں کنٹینیوسلی ہو، اسے وقفہ نہیں کر سکتے، مسلسل آپ نے حجر اسود سے شروع کرنا ہے، حجر اسود پر جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ اور اس میں جب طواف آپ کر رہے ہیں تو آپ کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے۔ طواف مکمل ہو گیا، اب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ آپ کو جو بتی سی نظر آتی ہے نا خانہ کعبہ کے قریب، وہ مقام ابراہیم، اس سے بیک سائڈ اس کے پیچھے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، صبح کی نماز کی طرح ہے، صرف اس کی نیت جو ہے 2 رکعت نماز طواف واجب قربت اللہ، کیونکہ جب آپ نے عمرہ شروع کر لی پھر واجب ہو جاتی ہے ہر چیز، پھر مکمل کرنا ضروری ہے۔ 2 رکعت صبح کی نماز کی طرح پڑھیں، اور جانے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنی نماز ٹھیک کر لیں، وضو ٹھیک کر لیں، اگر شک ہے تو یوٹیوب سے دیکھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، تاکہ آپ کا تلفظ عربی کا صحیح ہو۔ مثلا ہم عام اردو پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ آپ کا جو ہے وہ نماز صحیح ہو، نماز صحیح ہوگی تو عمرہ صحیح ہوگا، عمرہ صحیح ہوگا تو آپ کی قبولیت کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، اب آپ نے سعی کرنی ہے صفا و مروہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں، ان کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں خاتون کا کتنا بڑا مقام ہے، ایک خاتون نے ایسا کام کیا تو مرد اور خواتین سب کے لیے ضروری ہے، چاہے حج کے لیے چاہے عمرہ کے لیے جائے تو 7 چکر لگائیں گے حضرت حاجرہ کی سنت ادا کرتے ہوئے۔ صفا سے شروع کرنا ہے آپ نے چکر مروہ تک، یہ 1 ہوگا، پھر مروہ سے صفا پر 2، پھر صفا سے مروہ 3، اس طرح 7 چکر آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ صفا سے شروع ہو گیا اور 7واں چکر کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پر، اور وہاں پر لائٹ لگی ہوئی ہے، اس لائٹ پر مرد حضرات تھوڑا دوڑیں گے، لائٹ یہاں جب لائٹ کے ایریے سے سبز لائٹیں لگی ہیں وہاں، وہ بتا رہی ہیں کہ وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوڑنا ہے، وہاں سے آپ جلدی سے چلیں گے، عورتوں نے ایسا نہیں کرنا۔ اور وہاں ذکر ہے، اذکار ہے، وہاں پڑھے جا سکتے ہیں، ذکر کیا جا سکتا ہے، اسماء حسنہ پڑھے جا سکتے ہیں، کتاب ہے وہ پڑھ لیں، یا ایک اور کام کریں، اپنے موبائل میں جوشن کبیر لے جائیں جس میں اللہ کے نام ہے، اور وہ اس یہ آپ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں نا تو عرب بڑی توجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ دیکھیں اتنی پیاری چیزیں پڑھ رہے ہیں، یا مالک ہو یا خالق ہو یا عافی ہو یا شافی ہو یا معافی ہو، یا کریم ہو یا رحیم ہو یا رحمان، اللہ کے نام جو ہو پڑھتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، اور 7 جو ہے چکر آپ کے مکمل ہو جائیں۔ یہ یہاں پر جو سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اس کے لیے وضو شرط نہیں، ہو تو اچھا ہے، نہ ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اب جہاں پر وہاں پر پہنچیں گے آپ مروہ پر، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑے سے ناخن کاٹ لینے یا تھوڑے سے بال۔ خواتین اگر بال کاٹنا چاہتی ہیں تو کوشش کریں 5-6 خواتین ان کے ارد گرد کھڑی ہو جائیں تاکہ ان کے حجاب کا مسئلہ نہ بنے، تو وہاں بال جو ہے وہ کاٹے جا سکتے۔ ایک یاد رکھیں،
آپ خود اپنے بال کاٹ سکتے ہیں یا ایسا آدمی کاٹے جس نے اپنے کاٹ چکا ہے پہلے، اور جس نے کاٹے نہیں ہے وہ نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ جو محرمات احرام میں سے ایک بال کاٹنا بھی ہے۔ جب آپ نے احرام پہن لیا تو بال کاٹنا، بال اکھاڑنا یہ منع ہے، آپ بدن سے اپنے بال نہیں اکھاڑ سکتے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بال اکھاڑ لیتے ہیں ناک سے، کبھی کہاں سے کبھی کان سے، تو وہ احرام کے دوران نہیں کر سکتے، حرام ایسا۔ تو لہٰذا وہاں پر جو بال کاٹنے ہیں یا خود آپ کاٹیں اپنے، یا ایسا آدمی آپ کے بال کاٹے جو خود پہلے اپنے بال کاٹ چکا ہے، ورنہ اس کا عمرہ اس میں اشکال آ جائے گا۔ تقسیم کر لی آپ نے، اب آپ جو ہے وہ ایزی ہو گئے، آپ جو ہے وہ جو کام آپ پر حرام تھے وہ حلال ہو گئے، آپ جو ہے وہ آزاد ہو گئے، عام لباس پہن سکتے ہیں، عام کپڑے پہن سکتے ہیں، احرام سے باہر آ گئے، لیکن دو عمل آپ کے رہتے ہیں، طواف النساء اور نماز طواف النساء۔ اور طواف النساء میں صرف نیت کا فرق ہے، یہ عام طواف کی طرح ہے، اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے طواف کیا ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے، طواف کرتا ہوں واسطے عمرہ، طواف النساء واجب قربتاً اللہ، یہ آپ کہیں گے طواف النساء، پھر دوبارہ آپ آئیں گے مقام ابراہیم پر، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، نماز طواف نساء، اور یہاں پر آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، مستحب طواف کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں آپ، اور طواف اگر مستحب کرنا چاہتے ہیں تو ضروری 7 چکر لگائیں، اگر اس سے کم ہوگا تو طواف نہیں ہے، وہ زیارت ہے۔ اور پھر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کی زیارت کریں، ہجر اسماعیل کی زیارت کریں، وہ جگہ جہاں امیر المومنین کی ولادت کی جگہ ہے اس کی زیارت کریں، رکن یمانی، پھر جو پرنالہ ہے خانہ کعبہ کے اوپر اس کی زیارت کا بڑا ثواب ہے، وہاں جو بھی دعا مانگی جائے دعا قبول ہو جاتی ہے، میزاب رحمت اسے کہتے ہیں، رحمت کا پرنالہ، اس پہ جو آپ دعا کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ نظر آ رہا ہو اس کی زیارت کر سکتے ہیں آپ، دیواروں کی جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہیں، اس کے جو 4 کونے اس کی زیارت کر سکتے ہیں، حتیم کی زیارت کر سکتے ہیں، ملتزم کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ ساری جو تفصیل آپ کو جو ہے انشاءاللہ ہم میری ویڈیو بنی ہوئی ہے اس سے متعلق کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کون کون سی زیارتیں ہیں، خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے اندر اور خانہ کعبہ کے اطراف میں کون سی زیارتیں ہیں، وہ آپ کو میں لنک وہاں بھیج دوں گا اس گروپ میں، اب وہاں جو ہے وہ دیکھ لیجیے۔ اب آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ ساری زیارتیں جو ہے وہ ہم ساتھ میں کریں گے یا ساتھ میں کریں گے ساتھ، اور اس کے علاوہ مدینے کی زیارتیں بھی ساتھ آپ کریں گے، مکہ کی زیارتیں بھی ضروری ہیں، آپ ساتھ کریں گے۔ مکہ کی کون سی زیارتیں ہیں؟ غار حرا ہے، غار ثور ہے، میدان عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، اس کے علاوہ مسجد جن ہے، جنت قبرستان جنت المعلیٰ ہے جہاں پر حضرت خدیجہ پیغمبر کے بیٹے، اس کے علاوہ حضرت ابو طالب، یہ ہستیاں وہاں پر جو ہے دفن ہیں، اور اگر انہوں نے اجازت دی تو اندر لے جائیں گے، ورنہ جو باہر سے ہی زیارت ہو جائے گی۔ مدینے میں آپ میدان احد کی زیارت کریں گے جہاں شہداء احد کی حضرت حمزہ کی زیارت ہے، اس کے علاوہ 7 مساجد 7 مسجدیں، میدان خندق اس کی زیارت آپ کریں گے، مسجد ذو قبلتین ہے جہاں پر ایک مسجد میں ایک نماز میں نبی نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھائی ہے، مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد اس کی زیارت بھی آپ کریں گے، جب نبی کریم مدینہ میں داخل ہوئے سب سے پہلے جو مسجد بنائی ہے مسجد قباء ہے۔ ابھی کوئی سوال ہو تو سوال کریں، انہیں دعا کر دیجیے۔ یہ 7 چکر جب لگاتے ہیں زیارت کے لیے، پھر یہ نماز پہلے پڑھنا ہے 2 رکعت جو یا بعد میں پڑھتے ہیں، طواف لگا کرنے کے بعد، طواف کے بعد پڑھتے ہیں۔ جی آپ نیت بتائیں گے نا؟ نہیں ساتھ بتائیں گے جی، وہ آغا حسن ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ فارسی والے اور عربی والے زیادہ تھے تو 2 اردو والے نہیں جا سکتے، مولانا پھر آپ مولانا حسن کو کہا آپ نہیں جا رہے؟ جی میں نہیں جاؤں، مولانا حسن جائیں گے اور دوسرے شیخ جلول، وہ اردو والے آدمی کم ہیں، عربی والے زیادہ تھے، پھر شیخ جلول کو بلایا، اردو والے ہیں مولانا حسن۔ آغا صاحب جب ہم حج پہ گئے تھے تو ہم اپنے ساتھ صابن بغیر برفیوم کے لے گئے، ہاں یہ اچھا سوال کیا، یہ لے کر جائیں اس دفعہ؟ یہ اس کی ضرورت آپ خود محسوس کرتے ہیں تو لے جائیں۔ یہ ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مدینے سے احرام باندھنا ہے اور پھر مکہ میں آ کر کے آپ کے اسٹیمنا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے احرام کھول دینا ہے طواف وغیرہ کر کے، اور احرام کھول کے تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کی،
اس احتیاطاً لے جائیں ایک چھوٹی سی ٹکیا کہ فرض کریں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ احرام کھلنے سے پہلے نہانا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹوتھ پیسٹ بھی خوشبو کے بغیر ہونا چاہیے اور صابن بھی خوشبو کے بغیر ہونا چاہیے، صابن بھی خوشبو کے بغیر ہو. جی یعنی کہ آپ اگر چاہ کے عمرے سے پہلے آپ جی غسل کر سکتے ہیں دوبارہ غسل کر سکتے ہیں. کہ احرام اتار کے پھر احرام پہن سکتے ہیں. آپ پھر پہلے احرام اتار کر پھر، اور یہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے بھول کر پھر کپڑے نہ پہن لیں، پھر کفارہ ہو جائے گا. جب مسجد شجرا سے عام لوگوں نے احرام باندھ لینا ہے جی جی اس کے درمیان پھر طواف کر کے تو پھر کرنا ہے. مسجد شجرہ سے احرام باندھنا ہے، پھر ہوٹل جانا ہے، 6 گھنٹے کا سفر ہے، ہوٹل جانا ہے، تو ہوٹل کے بعد سامان وہاں رکھ کر پھر طواف کرنے کے لیے جانا ہے. طواف کرنے میں کپڑے وہی ہوں گے. جی کپڑے وہی ہوں گے. کپڑے ہوئے آپ نے چینج نہیں کرنا، کپڑے آپ نے وہ نہیں، آپ خواتین چینج کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مرد حضرات نہیں چینج کر سکتے، وہی انسرا لباس. اور مردوں کے پاس نیا احرام ہو تو یہ نیا احرام پہن سکتے ہیں، لیکن سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے جب تک وہ تقصیر نہیں کرتے تھے، جب تک وہ بال نہیں کاٹ لیتے. بال کتنے کاٹنے چاہیے؟ اور آپ نے ناخن کا بھی ذکر کیا ہے. ناخن جو ہے وہ 2 ناخن کاٹنے کافی ہے، بال بھی تھوڑے سے جو ہے کاٹنے کافی ہے. دونوں چیزیں کرنی ہے صرف ایک ہی کرو. ایک کوئی ایک جو آپشنل ہے، کوئی ایک کر سکتا چاہے ناخن کاٹنے چاہیے. ہے. جی جی بال کا. اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے جی جی اس کا کیا؟ ہاں یہ اچھا سنا سوال کیا ہے. آپ اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں صحیح، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہوٹل سے جانا ہے مسجد تنیم پر. اسے مسجد تنیم بھی کہتے ہیں، مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، اور مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ نبی کریم حج پر تشریف لے جا رہے تھے یا عمرے پر، تو حضرت عائشہ نے احرام نہیں باندھا، وہ ایسے آ گئی تھی، تو نبی کریم کو پتہ چلا تو انہوں نے واپس بھیجا ان کو کہ آپ جائیں دوبارہ احرام باندھ کے. جس جگہ سے احرام انہوں نے باندھا تھا اس جگہ کا نام مسجد عائشہ ہے. مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، مسجد تنیم بھی اس کو کہتے ہیں. اور ہم کیونکہ ان لوگوں سے زیادہ الرجک ہے تو ہم کہتے ہیں تنیم یا عمرہ، سنی جان بھائی کہ عائشہ کہتے ہیں مسجد. وہ ایک آدمی نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں نا، جہاں کی اصحاب کا لفظ ہے صحابی کا، تو 2 لینے پہلے نہیں پڑھتا، 2 بعد میں بھی نہیں پڑھتا. وہ احرام جو باندھتے ہیں مطلب عورتوں کے لیے احرام وہاں سے مل جائیں گے یا ہاں مل جائیں گے، مدینہ سے مل جائیں گے، مکنے مل جائیں گے، اور بڑی شال مل جائیں گے مطلب وہ مخصوص وہاں مدینہ سے مل جائیں گے. خود جہاں مسجد شجرہ ہے وہاں بھی دکانیں مل جاتی ہیں وہاں سے. اگر کوئی بندہ احرام پہن کے نہیں جاتا مکہ، جی جی اس کو احرام پہننے کے لیے واپس مدینہ جانا پڑے گا یا مسجد عائشہ جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ اس کو جو ہے وہ اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، مجتہدین کا اختلاف ہے کہ وہ مسجد عائشہ سے کر سکتا ہے یا بڑے میقات سے. مسجد عائشہ چھوٹا میقات ہے نا، بڑے میقات سے، اور پھر بڑے میقات سے اگر اس نے آنا ہو تو پھر وہ مدینہ واپس دور آ جائے گا، دور پڑے گا اس کو جانا چاہیے سیل کبیر، طائف پر میقات سیل کبیر، وہ میقات اس پہ جائے گا، وہ نزدیک ہے. کیونکہ 5 میقات ہے نا، یہ مسجد شجرہ ہے، جوفہ ہے، سیل کبیر ہے، یلملم ہے، اور ذات ارک ہے. یہ مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے مختلف ہیں. یمن سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یلملم ہے، جو جدہ ایئرپورٹ سے جاتے ہیں مکے میں انٹر ہوتے ہیں ان کے لیے جوفہ ہے، جو ہے عراق سے آتے ہیں ان کے لیے ذات ارک ہے. یہ جو اس کو جو مکہ میں بھول کر پہنچ چکا ہے، اس کے لیے سب سے جو نزدیک پڑے گا وہ سیل کبیر طائف والا نکال. اور یہ عمرہ آپ کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں کسی اور کے لیے، اور ایک عمرے میں 100 آدمی کی نیت بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور نقطہ بتاؤں، ہمارے برادران اہل سنت احرام باندھ لیتے ہیں جہاز کے اندر یا ایئرپورٹ پر. ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات کی جگہ پر. ہم ایک صورت میں ایسا کر سکتے ہیں، آپ مثلا مجبور ہیں سنی قافلے کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے سامنے انہوں نے آپ کے لیے جہاز تو نہیں اتارنا، یہ بس تو نہیں لے جانی. پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ منت مانیں، خدایا آج میں ایئرپورٹ پر صحیح سالم پہنچ گیا تو میں ایئرپورٹ سے یہ احرام باندھ لوں گا، یہ جہاز کے اندر احرام باندھ لوں گا. ایسا پھر کر سکتے ہیں. سنی یا ایئرپورٹ سے باندھتے ہیں، یہ جہاز کے اندر وہ جو سعودی ایئر لائن کے جہاز ہے نا یا مسلمان ایئر لائن، وہ جہاز جہاں اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے نا میقات سے، تو اعلان کرتے ہیں عربی میں بھی انگلش میں کہ ابھی جہاز میقات کے اوپر سے گزر رہا ہے، محاذات میقات سے، لہٰذا آپ احرام باندھ لیں. احرام باندھنے کا مطلب ہے کہ لباس پہلے انہوں نے پہنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہاں پہننا شروع کر دیں جہاز میں، پہلے سے پہنا ہوتا ہے، نیت اس وقت کر لیں.
یہ اس میں ہے کہ اگر خدا خواستہ کو کہیں اس طرح چانس بنے تو اس طرح جو آپ احرام اپنا باندھ سکتے ہیں تاکہ عمرہ حرام جو ہے مسجد شجرہ سے پہنا. جی ہم شہبت شہزہ سے پہنیں گے آپ لوگ کیونکہ مدینے سے آپ انٹر ہوئے. مولانا صاحب ایک چیز اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں جی. ایک عمرے میں آپ نا مثلاً آپ نیت کر سکتے ہیں میرے سارے مرحومین کی نیت کر سکتے ہیں ان کی طرف سے کر رہا ہوں, اور ایک عمرے میں اپنا بھی کر سکتے ہیں دوسروں کا بھی کر سکتے ہیں جتنا بھی, اور پھر خدا کے خزانے میں کمی نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہو جائے گا. ہم ہوتے ہیں نا جی ایک کے لیے کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا, 100 کے لیے کریں گے تو بس خدا نے ایک خاص اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے تو لہٰذا جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا, تھوڑا تھوڑا آئے گا, لہٰذا کیا فائدہ تھوڑا تھوڑا سب کو ملے. نہیں, اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں, تھوڑا کسی کو نہیں آتا, سب کو ثواب برابر دے گا. 1000 آدمی کو بھی آپ کریں گے, 1,00,000 آدمی کی بھی جو نیت کریں گے سب کو ثواب برابر ملے گا. یہ کم نہیں ہو جائے گا, ثواب بڑھے گا. اور دوسروں کی نیت ساتھ کریں گے نا آپ کو بھی ثواب ملے گا, ان کو بھی ثواب ملے گا. آغا صاحب جو نیابتی جا رہے ہیں تو کیا وہ اپنے بھی کر سکتے ہیں؟ اپنے بھی کر سکتے ہیں, عمرے میں کر سکتے ہیں, اس میں کوئی آ رہی نہیں. لیکن یہ کہ اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ جس عمل کی طرف آپ جائیں گے نیت کریں گے نا تو ساتھ میں ذہن ان آدمیوں کا رکھیں آپ جن کی نیابت کر رہے ہیں. یعنی مثلا آپ احرام باندھتے, میں احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ کا نیابتاً سنت قربتاً. جو نائب کا کرتا ہے وہ نیابتاً کہے گا, جو نائب نہیں اپنا ہے تو اس کو نیابتاً کہنے کی ضرورت نہیں, خود بہت جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور کعبے کی طرف جب پہلی دفعہ رخ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی دعا کی بھی جی یہ بہت اچھا جو ہے سوال کیا آپ نے کہ جب آپ کی پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑتی ہے نا تو جو دعا بھی مانگتے ہیں دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے پہلی نگاہ. اس کے لیے سب سے پہلے آپ جو ہے وہ یہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھیں, پھر اے خدایا تیرے اس گھر کا تجھے واسطہ, اس طواف کا واسطہ, مقام ابراہیم کا واسطہ, حجر اسود کا واسطہ, امیر المومنین کی جائے ولادت کا واسطہ, میری تمام ان دعاؤں کو قبول فرما جو میں عمرے کے دوران تیری بارگاہ سے مانگوں. یہ دعا مانگیں گے نا پھر اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے دعا قبول ہوتی ہے. مین دعا مانگے اس جب خانہ کعبہ کی طرف آپ کی نگاہ پڑے, اور پھر اس میں جو ہے کوشش کریں کہ ایسے انداز سے جائیں نا کہ آپ جو نہیں تھوڑی تھوڑی نگاہ نہ پڑے, ایسے انداز سے جائیں کہ ایک جگہ ایسی واضح جگہ جا کر وہاں پر دیکھیں اسے خانہ کعبہ. یعنی یہ کہ شروع سے دیکھنا شروع کریں, کبھی اس کونے کو دیکھ لیں کبھی اس کونے کو دیکھ لیں, اس انداز سے سر جھکا کر کے جائیں, خضوع خشوع سے جائیں کہ ایک ایسے پوائنٹ پہ جہاں پر آپ کو خانہ کعبہ واضح نہ رہے وہاں اٹھائیں, اور پھر وہاں آپ کو ملے گا کیا کہتے ہیں اس انگلش میں سرپرائز ملے گا, یہ پھر آپ کو جو ہے وہ مزہ آئے گا. اور یہ اس وقت کو غنیمت سمجھیں, ضائع نہ کریں وہاں. یہ نہ ہو کہ کل واپس آئیں ٹی وی سے دیکھیں خانہ کعبہ لوگ طواف کر رہے ہیں, میں بھی آ گیا ہوں واپس آ گیا ہوں, کوئی میرے میں تبدیلی نہیں آئی, کوئی چیز حاصل کر کے نہیں آیا ہوں, دیکھوں یہ لوگ سارے کر رہے ہیں تو میں گیا لیکن کچھ حاصل نہیں کر سکا, بس حاصل کر کے واپس آیا. کوئی اور سوال ہے؟ بال کاٹنے کے لیے آپ ہوٹل میں آئیں گے یا ساتھ نہیں, کینچی وہ وہاں ساتھ کینچی لے جا سکتے ہیں, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں جو ڈسٹ بن ہوتی ہے نا اس کے قریب جا کر بال کاٹیں تاکہ وہ گندگی نیچے نہ ہو, وہاں کر سکتے ہیں. وہاں کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہیں آپ آزاد ہو جائیں, وہیں آپ جو ہے جا کر اس خانے میں کپڑے چینج کر سکتے ہیں, بدن کو خارج کر سکتے ہیں, پھر وہاں پر کر سکتے ہیں کہ ہماری اتنی گاڑیاں ہیں, اتنی ٹرک ہیں. میں ناروے میں جو ہے میں ویسے آ گیا ہوں, میری تو وہ پاکستان میں جائیدادیں تھیں جی, پھر وہ فخر فروشی کر سکتے ہیں, پھر آپ جو ہے فخر کر سکتے ہیں. وہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا اگر وہ ہوٹل میں آ کر جو ہے وہ کاٹیں گے. یہ دعا کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا زائرین کے اس سفر کو بے خطر قرار دے, یا اللہ ان کی سفر کی جو مشکلات ان کو سالے میں تبدیل فرما, یا اللہ جن اس مقصد کے لیے زائرین جا رہے ہوں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما, ان کے عمرے کو قبول فرما, ان کے احرام کو قبول فرما, ان کے طواف کو قبول فرما, ان کی سعی کو قبول فرما. یا اللہ جو حاجتیں رکھتے ہیں وہ حاجت روائی فرمائیں. یا اللہ جو لوگ ان کی دعاؤں کو کہہ رہے ہیں انہیں توفیق دے کہ ان کی دعا کر سکیں. خدایا تو غفور رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, کرم کرنے.
یا اللہ یہ زائرین عمرے پر جا رہے صدری و یسر انہیں توفیق دے کہ عمرے سے واپس آ کر ان میں تبدیلی آئے اور ان کا عمرہ قبول ہو. خدایا انہیں بار بار عمرے پر بلا, بار بار اپنے گھر کی زیارت کروا, بار بار حجر اسود کو چومنے کی توفیق نصیب فرما, بار بار امیر المومنین کے ولادت کی جگہ کو چومنے کی, اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تو غفور رحیم ہے, رحم کرنے والا, کرم کر. دوسرے مومنین و مومنات ہے یا اللہ جانا چاہتے تھے, کسی وجہ سے رکاوٹ آ گئی, نہیں جا سکے, کا پروگرام نہیں بن سکا, یا اللہ انہیں جلد از جلد اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا. خدایا تو غفور رحیم, رحم کرنے والا ہے, کرم کرنے. یہاں ہماری بہنیں بیٹیاں تشریف فرمائیں, یا اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو پریشان عالم کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما, جو تنگ دست کی تنگ دستی کو برطرف فرما, جو مریض ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ فرما. خاص طور پر مریضوں کے لیے دعا کرتے ہوئے 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. خدایا جو مریض ہیں شفائے کاملہ وعاجلہ فرما, یا اللہ ایک مومنہ مریض ہے شفائے کاملہ وعاجلہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.